اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں فضل بے حد حیران کن ہے، اور ہم یہ گیت بہت گاتے ہیں، میرا خیال ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دراصل کتنا حیران کن ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مکمل طور پر مفت انعام ہے۔ ہم نجات کو صرف خدا کے فضل سے ایمان کے وسیلے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی خدا ہمیں اپنے فضل سے دیتا اور ہم انہیں ایمان سے پاتے ہیں۔ فضل صرف ایک حیران کن مہربانی ہی نہیں بلکہ طاقت بھی ہے۔ یہ خدا کا ہم پر احسان ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک طاقت بھی ہے۔ کچھ دیر پہلے آج ہم نے قوت کے متعلق بات کی، اس حصے میں ہم قوت پر مزید بات کریں گے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم قوت سے بھری فتح مند زندگیاں گزاریں، نہ کہ کمزور اور مغلوب زندگیاں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت بوجھ کے نیچے رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ اس سے قوت کیسے پاتے ہیں جس کی ضرورت ہمیں اپنے ہر مسئلے کے لیے ہے۔ کل رات میں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا مسئلہ خاص نوعیت کا ہے، ایسے معاملات کے لیے خاص فضل دستیاب ہے، چاہے آپ کا مسئلہ کچھ بھی ہو یا آپ کتنے ہی عرصے سے اس میں مبتلا ہوں۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور اسی بات پر آج ہم مل کر غور کریں گے، کیونکہ خدا ہمیں کچھ ایسا کرنے کا فضل نہیں دے گا جو ہمارے لیے اس کی مرضی میں شامل نہیں۔ اگر آپ ہر وقت کشمکش میں ہیں، ہر لمحہ پریشان ہیں، ناخوش ہیں، پر اطمینان نہیں ہے، اور کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خدا کر سکتا ہے، جیسے کہ اپنے آپ کو اور اپنے حالات کو بدلنا۔ کیا کسی خاتون نے اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کی ہے؟ کچھ ہوا ہو؟ نہیں۔ دیکھا یہ کچھ ایسا ہے جسے ہم نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کے برتاؤ میں کچھ خاص تبدیلیوں کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کو نہیں بدل سکتے۔ صرف خدا ہے جو دلوں کو بدل سکتا ہے، اور جب تک کسی کا دل بدل نہیں جاتا، برتاؤ میں کچھ نہ کچھ برائی کہیں نہ کہیں نظر آتی رہتی ہے۔ فضل کو سمجھنا میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لایا، کیونکہ میں ایک بہت پریشان حال ایماندار تھی، اور ایسے بہت سے مسیحی ہیں جو کہ پریشان حال ہیں اور اپنی زندگی سے لطف نہیں اٹھا رہے۔ یہ کہنا شاندار ہے کہ میں ایمان رکھتی ہوں کہ مرنے کے بعد میں بادشاہی میں جاؤں گی، لیکن خدا کی ہمارے لیے یہ مرضی ہرگز نہیں ہے۔ ابدی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بادشاہی میں جانا۔ ابدی زندگی کا مطلب وہ زندگی ہے جو خدا میں ہے۔ جس لمحے آپ نے وہ ابدی زندگی پائی، تب سے لے کر ہمیشہ تک وہ زندگی جو خدا میں ہے صرف سانس لینا نہیں یا مشکل سے زندگی کاٹنا نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا معیار یہ ہے کہ الہی زندگی گزارنا، جو حیران کن طور پر شاندار ہے۔ آج ہم دو مختلف طریقوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے ذریعے ہم جی سکتے ہیں، اور فضل پاک روح کی وہ قوت ہے جو ہمیں ایمان کے وسیلے بطور تحفے میں ملتی ہے۔ بغیر ایمان رکھے یہ آپ کو نہیں مل سکتی۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز آپ کے لیے نہایت آسان ہو جاتی ہے۔ آسانی اور آرام میں فرق ہے۔ ہم مشکل کاموں کو آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس آرام کی میں بات کر رہی ہوں وہ اندرونی آرام ہے، اور میں نے سینکڑوں مرتبہ اس کی تشریح کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بے حد اہم نکتہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ اگر میں اندر سے دکھی اور پریشان ہوں اور نہایت بے چین ہوں، اگر میرے اندر کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں، اگر میں کسی بات کے لیے فکر مند ہوں، کسی کے لیے فکر مند ہوں، اگر میں کسی بات سے خوف زدہ ہوں، اگر میں کڑواہٹ سے بھری ہوں، غصے سے بھری ہوں، تو یہ بے چینی کی حالت ہے۔ یہ آپ کو تھکا کے دکھ دے گی اور بیماری کا سبب بن سکتی ہے، اور لوگوں کی زندگی کے سالوں کو چرا سکتی ہے اگر وہ اکثر و بیشتر اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب میرے حالات ہر طرح کٹھن اور پیچیدہ ہو سکتے ہیں، میرا کام مشکل ہو سکتا ہے، لوگ میرے خلاف ہو سکتے ہیں، میں ایسی صورتحال میں ہو سکتی ہوں جو میری سمجھ سے باہر نظر آتی ہو، لیکن اگر میں خدا کے فضل کو حاصل کرنا چاہتی ہوں تو میں ایک دن ایک ہی وقت میں ایسی تمام صورتحال کو سنبھال سکتی ہوں، اور میں یہ اندرونی آرام کے ساتھ کر سکتی ہوں، اور جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں
وہ شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن میں اسے اپنے دل کے آرام کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ آئیں پہلا کرنتھیوں 15 باب 9 سے 10 دیکھتے ہیں۔ باب آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلی بار ہمارے ساتھ یہاں ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جلد ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، پورے طور پر سمجھیں کہ ہم کہاں ہیں، اور تیرے دیے ہوئے فضل کے کلام کو پورے طور پر لیں، یسوع کے نام میں آمین۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 9 آیت۔ آئیے غور کریں کہ کلام میں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ظلم اور تشدد سے ایذا دے کر ستایا تھا۔ ایذا دے کر سو پولس شروعات یہ کہنے سے کرتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں وہ کر سکوں جو میں کر رہی ہوں، یہ خدا کا فضل اور رحم نہ ہو جو مجھ سے یہ کروا رہا ہے۔ اس نے کہا میں سب سے چھوٹا اور نکما ہوں یہ کرنے کے لیے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اپنے کام کے حوالے سے، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں ایسا سوچتے ہوں گے کہ میں جانتی ہوں کہ میں اس کی حقدار نہیں ہوں، کسی صورت اتنی کامیاب ہونے کے لائق نہیں، میں اس قابل نہیں کہ اتنا اچھا گھرانہ پاتی، میں اس کے لائق نہیں، اور سچ کہوں تو ہم میں سے کوئی بھی خدا کی کسی بھی برکت کا حقدار نہیں۔ وہ ہمارے لیے خدا کی طرف سے بخشش ہے، اور ہمیں ہمیشہ اسے یاد رکھنا ہے، اور جو ہمارا ہے اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہونا ہے، بجائے اس پر چڑھنے کے جو نہیں ہے۔ آمین۔ ہم حیران کن طور پر خوش ہو جائیں گے اگر ہم روز اپنے آس پاس ہر اس چیز پر نظر دوڑائیں جو ہمارے پاس ہے، اور انتہائی شکر گزار ہوں گے بجائے ان تھوڑی سی چیزوں کو دیکھنے کے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ سو پولس کہتا ہے دیکھو میں اس کے لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ رسول کہلایا جاؤں۔ اور اگر کوئی کبھی اس پر غور کرنا چاہے کہ کیا خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، تو پولس کلیسیا کا ستانے والا تھا۔ جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو وہ وہاں تھا اور اس بات سے خوش تھا، اور وہ یقیناً اپنی اسی حالت کو برقرار رکھنے پر اور بھی خوش ہوتا، لیکن اس کا سامنا یسوع مسیح سے ہو گیا اور وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ اب وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے لیکن جو کچھ ہوں خدا کے مفت فضل اور برکت سے ہوں۔ ہم سب کو یہ کہنا چاہیے لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا کہ جس کا کچھ اثر نہ ہو۔ یہ فضل جو ہمیں میسر ہے ایک قوت ہے، اور خدا اس سے یہ کام لینا چاہتا ہے۔ فضل کا تحفہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے میں خدا کے فضل کو بے فائدہ نہیں سمجھتا۔ سو جب آپ خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں، آپ اسے خدا کی طرف سے بطور تحفہ لے سکتے ہیں، اور اس کے وسیلے خود کو زندگی میں کچھ حیران کن کام کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں جو آپ کبھی اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، آپ خدا کے فضل سے کر سکتے ہیں۔ سو فضل جو مجھ پر ہوا بے فائدہ نہیں ہوا کہ جس کا کچھ اثر نہ ہو، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی۔ یہ خاصی بڑی بات ہے نہیں؟ کیا کبھی آپ نے گھر یا کام پر یہ کہا میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اسی طور پر یہ بات کی ہوگی جس طور پر وہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں وہ کہتا ہے میں نے باقی تمام رسولوں سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ سو پولس کہہ رہا ہے میں نے محنت کی، لیکن یہ میرا کمال نہیں بلکہ خدا کا فضل تھا جو مجھ میں سے سب کر رہا تھا۔ سو دوسرے الفاظ میں یہ کہ میں نے محنت کی، جو میں نے کیا وہ آسان تھا۔ ایک ہی چیز بیک وقت مشکل اور آسان کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی سمجھ رہا ہے جو میں کہہ رہی ہوں؟ سو آپ نے آج سمجھا کہ اگر آپ کے اندر وہ آرام ہوگا جس کی میں بات کر رہی ہوں، تو دیکھیں وہ آپ کی قوت کو آپ کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، 10 گنا زیادہ۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فکر اور مایوسی، سوال جواب اور بڑبڑاہٹ اور شکایت سے خدا کی دی ہوئی اپنی ساری قوت کو خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم واقعی خدا پر بھروسہ کریں تو ہم کہیں خدا میں تیرے وسیلے یہ کر سکتی ہوں، اگر تیری مرضی ہے کہ میں یہ کروں تو میں یہ تیرے وسیلے کر سکتی ہوں۔ ایسا کبھی مت کہیں یہ بہت مشکل ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے
کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر آپ خدا کے فضل کو لیں گے۔ اگر آپ ایسا کرنا نہیں چاہتے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ خدا ہمیں کچھ ایسا کرنے کا فضل نہیں دے گا جسے کرنے کو ہمارا جی چاہے، اور ہمیں فضل دے گا کہ ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ اور یقیناً ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم کسی ایسے کام میں لگے ہوتے ہیں جو کہ بہت مشکل اور بے پھل اور مسلسل مسئلہ ہوتا ہے، اور بالآخر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہیلو، جاگ جا، مجھے یہ نہیں کرنا۔ کیا کسی کو کبھی یہ تجربہ ہوا؟ دیکھیں ان سب کو کہتے ہیں بدن کے کام، اور آج ان سب کے متعلق ہم بات کریں گے۔ ہمیں خدا کے کام کرنے ہیں۔ میں وہ کرتی ہوں جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن جب میں خدا کے بنا خود سے بدن کے کاموں میں پڑ جاتی ہوں، کچھ ایسا کرنے کے لیے جو خدا نے مجھے کبھی بھی کرنے کو نہیں دیا۔ خدا نے مجھے کبھی اپنے خاوند کو بدلنے کو نہیں کہا، اس لیے چاہے میں نے جتنی بھی دیر تک کوشش کی ہو، خدا میری مدد نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ آمین۔ سنیں، اگر آپ کے ماں باپ ہیں اور انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، اگر آپ کے بوڑھے والدین موجود ہیں، اور ہم سب کے ہوتے ہیں، یہ تو ایک احمقانہ سی بات ہے۔ ہاں، آپ سب کے والدین ہیں اور انہیں مدد اور دیکھ بھال چاہیے، اور آپ ان کی مدد نہیں کرتے تو یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ مشکل ہو، شاید آپ کا پیسہ خرچ ہو، شاید انہوں نے آپ کے بچپن میں آپ سے اچھا سلوک نہ کیا ہو۔ آپ کو پتا ہے، ہم اس لیے صحیح کام کرنا بند نہیں کر دیتے کہ کسی اور نے صحیح کام نہیں کیا۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ ہم اس لیے صحیح کام کرنا بند نہیں کر دیتے کہ کسی اور نے صحیح کام نہیں کیا، بلکہ در حقیقت تب ہی ہم واقعتاً ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کے روح سے بھرے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چاہے تم نے جو بھی کیا ہو میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، میرے لیے کچھ نہ کیا ہو، میں پاک روح کی رہنمائی میں چلوں گی اور میں تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گی جیسا میں چاہوں گی کہ اس حال میں میرے ساتھ ہو۔ آمین۔ سو آپ کسی بھی مشکل کام کو یہ کہہ کر شروع نہیں کرتے کہ یہ مشکل ہو گئی، میں نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کے فضل میں رکاوٹ بن جائے گا جو آپ کو میسر ہے۔ فضل مفت انعام ہے، لیکن یہ ایمان کے وسیلے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑبڑانے اور چڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ کیا کوئی سن رہا ہے؟ اچھا ہوگا اگر میں اسے دہراؤں۔ فضل مفت انعام ہے، اور خدا ہمیں وہ کرنے کے لیے سب کچھ دے گا جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن ہم اسے روک دیتے ہیں جب ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ایمان کا رویہ ہمیشہ بڑا مثبت ہوتا ہے۔ ایمان یقین کرتا ہے کہ یہ مثبت ہے۔ خدا کا فضل پاک روح کی وہ قوت ہے جو ہمیں وہ کرنے کے قابل بناتی ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم زندگی میں کریں۔ اب ہم حوصلہ افزائی پر بات کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کے نشان کو ڈھونڈیں اور ہوم رنز کے لیے بلے سے مارنا شروع کریں۔ آمین۔ اب مجھے کھیلوں کے متعلق زیادہ تو نہیں پتا، لیکن میں نے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ سنے ہیں اور میرا مطلب میں سمجھتی ہوں۔ سو میں نے ڈیو سے بھی پوچھا تاکہ میں یہاں کوئی حماقت نہ کر دوں، لیکن یہ کھلاڑی کے بلے پر ایک نشان ہوتا ہے کہ اگر ٹھیک اس نشان پر چوٹ لگائی جائے جسے سویٹ اسپاٹ کہتے ہیں تو ہمیشہ چھکا لگتا ہے یا ہوم رن ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، میرا خیال ہے اگر ہمیں زندگی میں اپنا سویٹ اسپاٹ مل جائے تو ہم ہوم رن بنانا شروع کر دیں گے بجائے خالی بلہ گھمانے کے، اور ہمیشہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے برا اور کچھ نہیں کہ آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں۔ ہیلو، میں نے کہا اس سے بدتر کچھ نہیں کہ آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں۔ آمین۔ آئیں رومیو 12:3 پر چلتے ہیں۔ آپ کہیں کہ کاش میں جانتی کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اسے جاننے کا بہترین طریقہ اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کس کام میں اچھے ہیں۔ کچھ ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ وہ نہ کریں جس میں آپ بالکل بھی اچھے نہیں۔ وہ کریں جس میں آپ اچھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو اس طرح سے نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم سب وہ کریں جو خدا نے ہمیں کرنے کو دیا ہے تو ہم سب لوگ ایک بہت اچھی مشین کی مانند کام کریں گے اور ہر ایک ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن جب ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی نظر میں اہم ہونے کے لیے مجھے کچھ خاص کرنا پڑے گا،
پھر وہ سب ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں. وہ بات جو خدا کے نزدیک اہم ہے یہ ہے کہ ہم وہ کریں جو وہ کہتا ہے. سو ایک بار پھر رومیو 12:3 پولس فضل کی بات کرتا ہے. پولس ہر وقت فضل کی بات کرتا ہے. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، یعنی اپنے متعلق کوئی اونچے خیال نہ رکھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. سو پہلی بات پولس کہتا ہے دیکھو میں تمہیں بڑی تاکید کرتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے پھر بھی میں یہ خدا کے فضل ہی سے کرتا ہوں. اور اس نے کہا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. سو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کام میں اچھے ہیں تو اس کی وجہ سے پھول مت جائیں. اوہ میں تو کمال کی ہوں. جی میں کمال کی ہوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جس لمحے ہم ایسا سوچتے ہیں کہ خود کو بڑا جانتے یا پھول جاتے ہیں تب ہم ہمیشہ اوروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ویسا نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے ہاں سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے. یہ آپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ اتنا آسان تو ہے. یقیناً آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کے پاس اسے کرنے کا فضل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چند لوگوں میں سے ایک باقیوں سے تیز ہے. کوئی باقیوں سے جلدی سیکھ جاتا ہے، کچھ لوگ اوروں سے زیادہ باسلیقہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ باتوں میں بہتر ہوتے ہیں اور باقیوں میں نہیں ہوتے. لیکن ہم لوگوں پر کسی نہ کسی طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو خود پر دباؤ ڈالنے دیتے ہیں کہ وہ بننے کی کوشش کریں جو ہم نہیں ہیں. اور اس وجہ سے آپ لوگوں پر غصہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور کہنا ہوگا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں اور مجھے تمہاری طرح بننے کی ضرورت نہیں. آمین. ہمارے ہاں طلاق کی شرح بہت کم ہوتی اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ وہ ایسے شخص سے شادی کر رہے ہیں جو ان کی کسی کمی کو پورا کرتا ہے، نہ کہ شادی کے بعد اسے اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں. مطلب میرا خیال تھا ڈیو سر درد ہیں کیونکہ وہ بالکل بھی میرے جیسے نہیں ہیں. مطلب ان کے دعا کرنے کے طریقے سے لے کر ان کے کپڑے پہننے کے انداز اور گھر کو سجانے کے انداز تک میں فخر اور خودی سے اس قدر بھری تھی کہ اگر آپ نے یہ میری طرح نہ کیا تو آپ غلط کر رہے ہیں. اور لوگوں کے خود کو تھکا لینے اور پاگل ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کام کو لے کر کسی پر اعتماد کرنا نہیں چاہتے اور وہ اعتماد نہیں کرتے کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ کوئی اس کام کو اتنا اچھا کر سکتا ہے جتنا کہ وہ کرتے ہیں. بہتر ہوگا اگر میں خود ہی کر لوں تو پھر ہی تسلی ہوگی کہ ہو گیا ہے. اوہو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے؟ میرے خدا. سنیں مجھے وہاں سے ذرا کھلکھلاہٹ سنائی دے رہی ہے. میں اس کا مطلب جانتی ہوں. مطلب میں نے آپ کو پکڑ لیا. دیکھیں خدا نہیں چاہتا کہ کوئی تھکا ہوا اور ہر وقت ماندہ حال رہے، اور میں نے جانا ہے کہ خدا میرے لیے مدد کو بھیجے گا اگر میں لوگوں کو اپنی مدد کرنے دوں جو اس کی طرف سے ہے. لیکن وہ اسے آپ کے طریقے سے نہیں کریں گے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میری منسٹری میں ہو رہی ہیں جن کے لیے میں کہتی ہوں میں تو یہ ایسے نہ کروں، لیکن یہ ایسا کرنا تھا یا پاگل ہونا تھا. شروعات میں جب ہماری منسٹری چھوٹی سی تھی تب مجھے ان کاموں کے لیے فضل ملا جن کے لیے آج میرے پاس فضل نہیں ہے. آج ہم ایک اور چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے جسے میں موسمی فضل کہتی ہوں. اور آپ کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب خدا آپ کو کچھ کرنے کا فضل دیتا ہے کیونکہ وہ آپ ہی کو کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر جلد یا دیر میں آپ کو اس کام کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو آپ ترقی نہیں کرتے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ ترقی نہیں کرتے. مطلب شروعات میں مجھے یاد ہے میں اپنے آفس کے ٹائپ رائٹر سے اپنے خط کا جواب لکھ رہی تھی. ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں تھا. ان دنوں ہم کیلکولیٹرز کا استعمال کرتے تھے. سب کچھ ہاتھ سے کیا جاتا.
आप सोचेंगे इतनी पुरानी बात है, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मुझे गाड़ी में वो हैंडल वाली खिड़कियां याद हैं जिन्हें घुमाकर नीचे किया जाता था और ट्रैफिक के इशारे हाथ से दिए जाते थे। लेकिन फिर चंद सालों बाद उस मकाम पर थी कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं बहुत थक चुकी थी, और उस मकाम पर भी मैं बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए अब खुदा का फजल मिलना बंद हो गया था। क्योंकि कभी कभार जब आपके पास कुछ करने का फजल होता है तो एक खास वक्त आता है कि जब वो फजल चला जाता है और आप नहीं जानते कि इसे तर्क कैसे करें, क्योंकि वो आपका हिस्सा बन चुका है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर घोड़े को मरे 10 साल हो गए हैं तो उतर आए। हमें उस मुर्दा घोड़े को पहाड़ पर धकेलते रहने की जरूरत नहीं। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है कि मजीद ये करना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये हार मानना नहीं है, ये तरक्की के लिए जगह बनाना है। आमीन। मैं आपको इससे मुतालिक और भी बातें बता सकती हूं, लेकिन मैं इस मजमून से हटना नहीं चाहती। हमारी मिनिस्ट्री एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां वो मजीद तरक्की नहीं कर रही थी, यानी अच्छी थी लेकिन तरक्की नहीं कर रही थी। और सच कहूं तो जब मैंने अपनी कॉन्फ्रेंसेस का जायजा लिया तो वो कम हो रही थी और हर कोई मेरी उम्र का था, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको नई नस्लें कायम करनी है तो आपको नई नस्ल को इसमें शामिल करना पड़ेगा। आमीन। और जब खुदा बदलाव चाहता है तो आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं भले ही वो कारआमद हो, लेकिन अब मजीद नहीं रहा। और फिर हमें समझ नहीं आता, हम कहते हैं मैं तो वही कर रही हूं जो मैंने हमेशा किया। समझ नहीं आ रहा ये इब्लीस की कोई चाल है। हम उस पहाड़ के गिर्द चक्कर काटते रहते हैं लंबे अरसे तक। जब मुतवातर ऐसी चीजें होना शुरू हो गई तो डेव और मैंने समझा, मैं चाहती हूं कि आप सुने कि मैं क्या कह रही हूं, क्योंकि आज कुछ लोगों को यह बात समझने की जरूरत है। मुझे और डेव को समझ आने लगा कि हम अपनी ही मिनिस्ट्री की तरक्की की राह में कहीं ना कहीं रुकावट बन जाएंगे अगर सिर्फ हमने ही हर काम को करते रहने की कोशिश जारी रखी बजाय राह से हटने के। जिंदगी में अपने निशान को ढूंढने के, उन कामों को करने के जिनमें मैं बेहतरीन हूं, ताकि बहुत से काम जिन्हें मैं कर सकती हूं, लेकिन मुझे वो सब करके खुद को थकाने की जरूरत नहीं, और अपनी तमाम तर ताकत उन कामों में लगाने की जिन्हें मुझे वाकईतन करने की जरूरत है। आमीन। अब मैं कलाम सुनाती, तालीम देती, पढ़ती, दुआ करती हूं, अपनी किताबें लिखती हूं, टेलीविजन का काम करती हूं। मैं साल में तकरीबन 4 से 5 तकरीरी जलसे करती हूं। मैं साल में 1 या 2 बार मुल्क से बाहर जाती हूं, और इसके अलावा मेरी अपनी एक जाती जिंदगी है, आप माने या ना माने। और आपने देखा है कि ये ठीक है। बोने का एक मौसम है, खोदने का, काश्त करने का, हल चलाने का, बीज बोने का, कटाई का मौसम होता है जिसमें तरक्की ही तरक्की होती है। आपकी जिंदगी की कटाई का भी एक मौसम है जिसमें आप देखें, मैंने और डेव ने महसूस किया कि हम जिंदगी के एक बहुत सुहाने मौसम में हैं, क्योंकि सच कहूं तो मुझे भी अब इतनी मेहनत से स्टडी नहीं करनी पड़ती जितना किया करती थी, क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा जानती हूं और मेरे पास हजारों हजार पैगामात हैं जो मैंने संभाले हुए हैं, और मैं दराज में से कुछ निकालकर सुनाने के लिए नहीं लेकर आती, लेकिन मेरे पास बहुत सा मवाद पहले से मौजूद है। मेरे पास बहुत से जराए हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब खुदा चाहता है कि आप आराम से बैठ जाएं और अपनी मेहनत का फल खाएं, और हर वक्त कोई पैसा इजाद करने की कोशिश में ना रहें। खुदा नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा बनने की कोशिश में थक जाएं जो हम नहीं हैं। वो चाहता है कि हम वो करें जो उसने हमें करने का फजल दिया है, और फिर पीछे हटकर उसके बड़े काम को अपनी जिंदगियों में देखें।